سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین شہدائے ملت جعفریہ اور بالخصوص مرحومہ امینہ بائی بنت علی بھائی نورانی، فیروز ابن خان محمد لاڈلی والا، امیر علی ابن خان محمد لاڈلی والا، مرحوم قاسم علی جاپان والا اور مرحومہ روبی جاپان والا کی ارواح کو ایصال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب، غالب على كل غالب، علي بن أبي طالب، والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة بدعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایصال ثواب کے سلسلے میں برپا کی گئی مجلس، لیکن ایام یہ جو اول ذیقعد سے لے کر 11 ذیقعد تک، یہ دہ کرامت کے نام سے معروف ہیں۔ پہلی ذیقعد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت، اور 11 ذیقعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت، اور یہ دونوں ہی شخصیات اور ذوات مقدسہ تاریخ اسلام کے اعتبار سے معصومین علیہم السلام کی سیرت اور تاریخ کے اعتبار سے دونوں ہی شخصیات اپنے زمانے میں ایک اہم کردار کو ادا کر چکی ہیں، اور تاریخ میں کربلا کے واقعے کے بعد معصومین علیہم السلام، اہل بیت اطہار، خانوادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس گھرانے سے اگر مثلاً بہن اور بھائی کے انقلابی اور تاریخ ساز کردار کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کربلا کے بعد جن بہن اور بھائی کا کردار تاریخ میں اس طریقے سے ابھر کر سامنے آیا، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بعد امام رضا علیہ السلام اور حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کا کردار۔ موضوع پر گفتگو کے لیے میں نے سورہ مبارکہ سجدہ کی 24 نمبر آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے ائمہ امام ہم نے بنائے ہیں، ہم نے قرار دیے ہیں کہ یہدون بامرنا، یہ جو امام ہم نے بنائے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ لما صبروا، چنانچہ انہوں نے صبر کیا، وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہماری آیات پر یقین رکھنے والے تھے۔ پس امامت اگر منصوص من اللہ ہو، اگر امام کو اللہ تبارک و تعالی بنائے، اسے اللہ تبارک و تعالی مقرر کرے، تو پروردگار کی جانب سے اس کا اہم ترین کام کیا ہے؟ یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتا ہے بامرنا، ہمارے امر کے ذریعے سے۔ اور جو صفات اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بیان کی وہ کیا ہے؟ لما صبروا، پہلا مقام کیا ہے کہ وہ صبر کرنے والے، اور دوسرا مقام کانوا بآیاتنا یوقنون، ہماری آیات پر یقین رکھنے والے۔ آیت اپنے اندر مطالب کا ایک سمندر لیے ہوئے، لیکن ابتدائی طور پر بھی اگر ہم سمجھنا چاہیں، میں نے گزشتہ مجلس میں اگر آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہو آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کا معنی رہنما، امام کا معنی رہبر، امام کا معنی لیڈر۔ آج کا دور خاص طور پر جس میں لیڈرشپ کے فقدان کی وجہ سے ہمارے اندر کسی ایسے لیڈر کے ہونے کی طلب اور تڑپ ہر دور سے زیادہ ہے، جتنا یہ فقدان شدید ہے اتنا ہی ہمارے اندر کسی ایسے لیڈر، کسی ایسے رہنما، کسی ایسے رہبر کی ضرورت کی کیفیت اور زیادہ شدید ہے۔ آج اگر آپ پاکستان میں خاص طور پر کسی سے، البتہ پوری دنیا میں صورتحال تقریباً یہی ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں گے تو ہر شخص کیا کہے گا؟ ایک ایسا اچھا اور کامیاب لیڈر کہ جو ہمیں انسانیت کو، کسی بھی ملت اور قوم کو مشکلات سے باہر نکال سکے۔ اب یہ بہترین لیڈر کیا ہو سکتا ہے، اس کی بحث میں ابھی میں جانا نہیں چاہتا، لیکن خلاصتاً ایک بات اگر ہم اپنے لیے بیان کرنا چاہیں کہ اگر کسی مقام پر پروردگار عالم اسی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے، احساس سے مراد وہ والا مرحلہ نہیں ہے جب خدا کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جب اس نے انسانوں کو خلق کیا ہے اس طریقے سے کہ وہ رہنمائی کے محتاج ہیں، تو پھر اس خالق اکبر، اس رب کردگار کا ایک اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ جن کو روشنی کی ضرورت ہے ان کے لیے روشنی فراہم کر کے دے۔ جس طریقے سے اس نے اگر ہمیں اس طریقے سے خلق کیا کہ ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے تو پھر اس نے ہمارے لیے حلال غذا کو بھی فراہم کیا۔ اگر ہمیں لباس پہننے کی ضرورت ہے تو اس نے لباس بنانے اور اس سے جو چیزیں ہیں ان کو، جن سے لباس بنایا جاتا ہے، ان کو وافر مقدار میں مہیا کیا۔ اگر انسان کی حیات کو باقی رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو اس نے وافر مقدار میں پینے کا پانی مہیا کیا۔ یعنی پروردگار عالم نے ہر وہ ضرورت جو انسان کو ہو سکتی ہے اس کے لیے اللہ نے اس کا انتظام کر کے دیا ہے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ پروردگار کو یہ بات معلوم ہو کہ لوگ تا قیام قیامت ہدایت کے محتاج رہیں گے اور پروردگار ان کے لیے کسی ہادی کو مقرر نہ فرمائے؟ بس پروردگار عالم نے چونکہ
پروردگار قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے ان علینا للہدی، ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا۔ کیوں؟ جب ہم نے ہدایت کا محتاج خلق کیا ہے، ہم نے ایسے افراد خلق کیے کہ جن کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ پر گویا واجب ہو جاتا ہے کہ وہ ہادی بھی خلق کرے تاکہ جن کو اس نے محتاج خلق کیا ہے ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ لہذا اب اللہ نے اس ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے ہادی، ہدایت کرنے والے خلق کیے۔ ان ہدایت کے خلق کرنے والوں کو اللہ نے کیا نام دیا؟ امام۔ یعنی کہ اگر تم اپنی زندگی میں کہیں لیڈرشپ کا احساس کرو تو ہم نے تمہیں، اگر ضرورت تمہارے اندر کی ایجاد کی ہے تو تمہیں چھوڑا نہیں ہے تنہا، بلکہ تمہارے لیے ہم نے خود ایسے رہنما مقرر کیے ہیں کہ یہدونا بامرنا، جو ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر سے۔ اب یہ آیت تا قیام قیامت یہ سمجھاتی رہے گی کہ جب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، اللہ کے امر سے ہدایت کرنے والا باقی رہنا چاہیے۔ اب یہ امر کہ جو یہدونا بامرنا، اس ہادی کو یہ امر، اگر مثلا بعض نے کہا کہ نہیں جی یہ امر جو ہے وہ پیغمبر کے ساتھ ختم ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جب تک تا قیام قیامت انسانوں کے لیے ہدایت کی ضرورت باقی ہے تو اللہ نے بھی تا قیام قیامت اپنے امر کو جاری رکھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمان و مکان کے، ٹائم اینڈ اسپیس کے جتنے بھی اقتضاءات ہیں، اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں، جب زمان و مکان تبدیل ہوتا ہے تو پھر ہدایت کا تقاضا بھی خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب جدید دور میں، جدید مسائل کے سامنے، جدید حالات میں انسان کو جس رہنمائی کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی ہادی موجود رہنا چاہیے۔ اب کمال یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس امر کے سلسلے کو روکا نہیں ہے، بلکہ سورہ مبارک قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما کے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ اب ہر سال لیلۃ القدر آنی ہے، اور لیلۃ القدر کی خاصیت کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب کے اندر تمام ملائکہ حتی روح بھی نازل ہوتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے پروردگار کے اذن کے ساتھ۔ یعنی پروردگار باقاعدہ ان کو اذن کرتا ہے کہ جاؤ، وہ نازل ہوتے ہیں۔ کیا لے کر آتے ہیں؟ من کل امر، تمام امر لے کر آتے ہیں۔ اب تمام علماء نے، تمام مفسرین نے اس بات پر اقتضا کیا کہ اس کل کا جو اشارہ ہے وہ سال بھر کا امر ہے۔ ایک شب میں اللہ تعالیٰ اگر نازل کر رہا ہے، یہ من کل امر سے یہاں پر مراد تمام امر تا قیامت نہیں ہے۔ اگر تمام امر تا قیامت ہو تو دوبارہ نازل کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ بس اس کا معنی کیا ہے؟ ہر شب قدر نازل ہوتے ہیں، ایک پورے سال کا امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ ملائکہ نازل تو ہو رہے ہوں لیکن ان ملائکہ سے امر لینے والا اولی الامر زمین پر موجود نہ ہو تو خدا کا فرشتوں کو نازل کرنا لغو ہو جائے گا۔ بس قرآن کی آیات واضح طور پر اشارہ کر رہی ہیں کہ جب تک انسان کو ہدایت کی ضرورت باقی ہے، پروردگار عالم ہر شب قدر پورے سال کے امر کو فرشتوں کے ذریعے سے نازل کر رہا ہے۔ اب امر بھی آ رہا ہے، ضرورت مند بھی موجود ہے، لیکن یہ جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی فرشتوں سے امر کو وصول کرنے کی قابلیت رکھتا نہیں ہے۔ تو پس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر کا نزول لغو ہو جائے گا جب تک درمیان کے اندر وہ واسطہ فیض موجود نہ ہو جو وہاں سے امر لے کر لوگوں کی ضرورت کے مطابق ان تک پہنچا سکے۔ اور اس واسطہ فیض کا نام زمین کے اوپر امام معصوم ہوتا ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ البتہ اگر امامت پر تفصیلاً بحث کی جائے تو پھر امام صرف زمین پر واسطہ فیض نہیں ہے بلکہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہم السلام، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں جو عالم ہستی میں، اس پوری کائنات خلق میں خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ فیض ہے۔ جتنا بھی پروردگار عالم کا فیض جاری ہے کائنات میں، وہ سارے کا سارا جاری جس واسطے کے ذریعے سے ہوتا ہے وہ ذوات مقدسہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذوات مقدسہ۔ اب پہلا مرحلہ یہ ہے
کہ جب ہم نے اور آپ نے، ہم جتنا بھی، اب غور کیجئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کس لیے بنائے ہیں؟ یہدون بامرنا، اہم ترین وجہ اس امام کو بنانے کی کیا ہے؟ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ بس امام کے امام ہونے کی سب سے اہم ترین ہدف اور وجہ کیا ہے؟ یہدون بامرنا، خدا کے امر سے کیا کرتا ہے؟ ہدایت کرتا ہے۔ اور یہی بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے سلسلے میں انسانوں کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑا، اسی طرح سے پیغمبر کے بعد بھی اللہ نے ہادی کے بغیر لوگوں کو نہیں چھوڑا۔ صرف مرحلہ کیا ہے کہ نبوت کا چیپٹر، نبوت کا مرحلہ بند ہو گیا، اس کا اختتام ہو گیا۔ خاتم النبیین کا مطلب نبوت کے سلسلے کا اختتام ہے، ہدایت کے سلسلے کا اختتام نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کے بعد یہی ہدایت کا سلسلہ ائمہ اطہار کے ذریعے سے جاری و ساری۔ اب اس حوالے سے ابحاث میں کچھ سوال چھوڑ کر جاؤں گا، خاص طور پہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے ذہن میں، البتہ بطور عموم تمام مومنین مخاطب ہے کہ کبھی یہ بات سوچا کریں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ اگر مطلب اب سوال ہے، آپ کائنات میں یقیناً اس میں بحث نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کائنات خلق میں سب سے زیادہ افضل شخصیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بارک ہے، اس میں کوئی بحث نہیں۔ سید الانبیاء، تمام انبیاء سے افضل، تو پھر اس نبی مکرم سے سلسلہ نبوت کو شروع کیوں نہیں کیا اللہ نے؟ بھئی اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیگر جتنی بھی بقیہ جو اقوام ہیں، کیا ان کا حق نہیں تھا کہ پیغمبر بھی ان کے نبی ہوتے، اسی طریقے سے امت کے ان تک بھی حضرت کا پیغام پہنچتا، قرآن ان کے لیے بھی کتاب ہدایت بن کر آتی، کیا ان کا حق نہیں تھا؟ البتہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے اپنے زمانہ بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے نبی ہیں، آپ کی نبوت اسی طرح سے جزو ایمان رہی ہے گزشتہ انبیاء میں بھی۔ لہذا چاہے حضرت آدم ہوں، چاہے حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء ہیں، تمام انبیاء نے اپنی نبوت کے ساتھ حضرت کی نبوت کا نہ صرف تعارف بھی کروایا، بلکہ حضرت کی نبوت کے اوپر اپنی بھی اقوام کو، اپنی بھی ملتوں کو ایمان لانے کی طرف متوجہ کیا۔ بس حضرت کی نبوت کے بغیر کسی بھی نبی کی نبوت مکمل نہیں ہوتی۔ اب اگر یہ اتنی ہی امپورٹنٹ نبوت ہے تو ابتدا کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے، اگر کوئی جواب میں یہ کہے کہ آخری نبی کو سب سے آخر میں آنا چاہیے تھا، تو پھر یہ آخر کا تعین کیسے ہے؟ آخر سے کیا مراد ہے؟ آخر سے اگر مراد آخر ہے تو پھر آخر الزمان میں آنا چاہیے تھا۔ اب یہ آخر الزمان اگر ہم آج کے دور کو بھی تصور کر لیں تو آج سے 1400 سال پہلے کو آخر الزمان کبھی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ آخر الزمان، آپ آخری نبی ضرور ہیں، سلسلہ نبوت کی آخری مہر آپ ہی ہیں، لیکن اس کو آخر الزمان نہیں کہا جا سکتا۔ پیغمبر کا دور آج سے 1400 سال پہلے کو آخر الزمان نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی تو ہمارا دور ہے، آگے مطلب قیامت تک کتنا اور زمانہ آنا ہے، کتنا اور مرحلہ باقی ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن اگر 1400 سال کو بھی کنسیڈر کر لیا جائے کم از کم، تو 1400 سال کے ڈیفرنس کو آخر الزمان نہیں کہا جا سکتا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اگر فضیلت کا مرحلہ آخر الزمان سے متعلق ہے تو پھر پیغمبر کو آخر الزمان میں آنا چاہیے تھا، اور پروردگار جس نے 1,24,000 انبیاء پہلے بھیج دیے، اس کے پاس نبیوں کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔
یعنی اب بھی اگر ہم پیغمبر سے لے کر اب تک کے زمانے کو حساب کتاب کریں، مثلا اگر فرض کریں کہ آج کے دور کے جو بچے سید ہیں ان کے اور پیغمبر کے درمیان نسلوں کا اگر ہم فرق کریں تو کتنے واسطے ہوں گے؟ 37، 38، 40، میکسیمم 42، آپ 50 لگا لیں، 100 لگا لیں۔ اگر 100 افراد یعنی آپ 100 نسلیں بھی پیغمبر کی تصور کر لیں تو جو پروردگار 1,24,000 انبیاء بھیج سکتا تھا وہ 100 اور نبی نہیں بھیج سکتا تھا کہ بھئی سلسلہ نبوت جاری رہتا اور پھر آخر الزمان میں آ کر پیغمبر آ جاتے ہیں؟ اگر آخر الزمان کی ہی اتنی اہمیت ہے تو آپ پیغمبر کو درمیان میں رکھنا، ابھی آخر الزمان آیا نہیں، سلسلہ نبوت کو درمیان میں ختم کر دینا، اس کی بالآخر کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے کہ پروردگار نے کیوں ختم کر دیا؟ بھئی ضرورت ہدایت تو قیامت تک ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں قرآن اور پیغمبر کی سیرت کافی ہے تو آج مسلمانوں کے حالات اٹھا کر دیکھ لیں، اور آج جو مسلمانوں کی حالت ہے اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ قرآن اور نبی کی سنت اگر کافی ہے بھی تو مسلمانوں کے لیے کافی نہیں ہے، اپنے وارثوں کے لیے کافی ہے۔ لہذا پھر ساری صورتحال کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہر دور میں ہدایت کی ضرورت ہے، اور آج میں نے جیسا آپ کی خدمت میں عرض کیا ہدایت اور لیڈرشپ دونوں کی ضرورت ہمیں ہمیشہ سے زیادہ شدید تر احساس موجود۔ سوال اب اگر ہمیں اتنا ہی اس قدر ہی ہمیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے لیڈرشپ کی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ افراد کو اپنی جانب سے لیڈر بنا کر بھیجا ہے، تو اب ہم ان کے لیڈر ہونے کے اس بات پر یہ ثابت کرنے پر تو ہم نے بہت زور لگا دیا کہ ان کو اللہ نے لیڈر بنا کر بھیجا ہے، ان کو اللہ نے امام بنا کر بھیجا ہے، ان کو مسلمانوں کا رہبر، ان کو مسلمانوں کا قائد، مسلمانوں کا امام، پیغمبر کے بعد امت کی باغ ڈور اللہ نے ان کو منصوص من اللہ ہے۔ اس کے لیے ہم نے معجزات بھی بیان کر دیے، اس کے لیے ہم نے قرآنی دلائل بھی بیان کر دیے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد جب اس رہنما اس لیڈر کے پیچھے چلنے کا مرحلہ آئے تو ہمارے اپنی جانب سے عمل کا کوئی ظہور نہ ہو عمل کے میدان میں، یعنی کہ آپ خود سوچئے یہ ثابت کر کے کہ اللہ نے کسی کو اپنی جانب سے منصوص من اللہ لیڈر بنایا ہے، یعنی مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک لیڈر اللہ کی طرف سے موجود ہے، لیکن اس لیڈر کے لیے اس پر عمل کرنا، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی وہ امت بننا جس کا وہ امام بن کر سکے، اس معاملے میں میرا کوئی عمل نہیں ہے، تو مجھ سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے جس کو یہ بات معلوم ہو کہ الہی لیڈر موجود ہے لیکن وہ اس کی لیڈرشپ کے لیے کوئی عمل انجام نہ دے۔ لہذا یاد رکھیے گا ائمہ نے طول تاریخ جس چیز کو سب سے زیادہ اپنے شیعوں کو خاص طور پر اور تمام مسلمانوں کو بالعموم سمجھانے کی کوشش کی، وہ بات کیا تھی کہ ہماری امامت اللہ کی جانب سے ہے، بس اول تو ہم تمہارے بنائے جانے کے محتاج نہیں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، تمہارا بنایا ہوا نظام وہ نظام نہیں ہے کہ جو دین کا، اسلام کا یا خدا کا نظام ہو، لیکن ہم جب خدا کی طرف سے بنائے گئے ہیں تو ہمیں وہ مقام دو جو الہی لیڈرشپ کا ہونا چاہیے۔ اب کبھی اگر موضوع رہا اور تفصیل سے بحث کی جائے تو تاریخ میں ہمارے پاس وہ تمام مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر مثلا جناب طالوت علیہ السلام کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیات میں تقریباً پہلے پارے کے آخری صفحات میں اللہ تبارک و تعالی نے جناب طالوت علیہ السلام کا ذکر کیا، اور وہاں بنی اسرائیل کے پورے جو حالات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جالوت نامی ایک ظالم حکمران ہے جو ان کو قتل کر رہا ہے، ان کو غلام بنا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے نبی کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ ہمارے لیے کوئی لیڈر، ہمارے لیے کوئی بادشاہ، ہمارا کوئی سردار مقرر کر کے دیں کہ جس کے ساتھ ہم قتال کریں، جس کے ساتھ ہم جہاد کریں، جس کے ساتھ ہم ظالم کے مقابلے پر کھڑے ہو سکیں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا بھئی ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایسا لیڈر آ جائے تو پھر تم بہانے کرنے لگو، پھر تم فرار کے راستے اختیار کرنے لگو، پھر تم نافرمانی کرنے لگو۔ تو انہوں نے کہا نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، جالوت نے ہمیں اتنا مارا، ہمیں
غلام بنایا، اب ہم کیسے اس کے مقابلے پہ فرار کر سکتے ہیں؟ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت طالوت علیہ السلام کی رہبریت کا، ان کی بادشاہت کا، ان کی سرداری کا اعلان ہوا، تو وہی امت کہ جو آ کر یہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں خدا کی طرف سے لیڈر بنا کر دیں، رہبر بنا کر دیں، سردار بنا کر دیں، جب خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا تو انہوں نے ہی نافرمانی کی، انہوں ہی نے اپنے سردار کی پشت کو خالی کیا۔ تو اب اگر ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں؟ خدا سے چاہتے ہیں، ہم میں سے کون ہے جو آج نہیں چاہتا کہ امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہو اور امام آ کر اس سارے مرحلے کو، آج کا دن جمعے کا دن امام کے ظہور سے متوقع دن ہے، ایک جمعہ اور گزرا امام کے بغیر، ہمارے دلوں میں یہ افسردگی پائی جاتی ہے زمانے کا ظلم دیکھ کر۔ کون سا قلب ایسا نہیں ہے کہ جو اس وقت اپنے قلب کی گہرائی کے ساتھ یہ تو کہہ رہا ہوں اللہم عجل ولیک الفرج، لیکن سوال اس عجل کے لیے میں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ میں نے امام کے لیے کون سا ایسا عمل انجام دیا جس سے امام کا ظہور، میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا، اگر لیڈر کو ایگزائل کر دیا جائے، اگر لیڈر کو جلا وطن کر دیا جائے تو پیچھے پارٹی والے اپنا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتے، اگر لیڈر کو قید کر لیا جائے تو اس کے ماننے والے آرام سے گھروں میں نہیں بیٹھتے، اگر وہ گھر پہ بیٹھ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ محبوب ترین لیڈر ہوگا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، محبوب ترین لیڈر ہوگا مار دیا جائے گا۔ یہ کوئی تاریخ میں کم تو نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام سے زیادہ محبوب لیڈر تاریخ میں کوئی ہو سکتا ہے جس کی شخصیت بھی شناختہ شدہ ہو، جو اس دور میں موجود ہے کہ جب بنو امیہ کا ظلم اپنے تمام کمال پر پہنچا ہوا ہے، اس سب کے باوجود جب امت اپنے گھروں میں بیٹھی رہ جائے اور امام کی پشت کو خالی کر دیا جائے تو امام حسین جیسا محبوب لیڈر بھی کربلا میں بے گناہ قتل کر دیا جاتا۔ لہذا تمام ائمہ نے ابھی اپنی جگہ بحث ہے کہ باقی ائمہ نے جہاد کے راستے کو اختیار کیوں نہیں کیا، تو جو سب سے پہلا جواب ہے وہ وہی ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام یا خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ سوال جاری ہے۔ کب جاری ہے؟ کربلا امام حسین علیہ السلام کی زمان امامت کی ابتدا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بعض لوگ جو ہم سے کہتے ہیں کہ جی امام حسین کے علاوہ کسی امام نے قیام نہیں کیا، اس لیے امام زمان علیہ السلام کے علاوہ باقی کسی امام نے نہ قیام کیا نہ قیام کرنے دیا، یہ سب اشتباہات ہیں جن کے لیے میں لفظ امامت کے یا دشمن ہیں جو لوگ یہ کہتے ہیں، یا وہ نادان دوست ہیں کہ جنہوں نے امامت کے نظام کو دشمنوں سے زیادہ نقصان پہنچا ہے، یہ کہہ کر کہ ائمہ نے قیام نہیں کیا۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام، اب جب وہ کیا ہوتا ہے بعض اوقات تو حتیٰ امام حسین کے بھی قیام کو کچھ اور رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ امامت کا تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ امامت کے اوپر اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ جسے خدا لیڈر کہے تم اس سے حکومت چھین لو، اس کو حکومت کا حق نہ دو، اس سے تم سیاست چھین لو۔ سیاست سے مراد ہماری دنیا کی پلیت سیاست نہیں ہے، سیاست سے ہماری مراد وہ الہی سیاست ہے کہ جس کا انجام دینے کا حق سب سے زیادہ امام معصوم۔ لہذا امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی امامت کے پہلے 10 سال قیام نہیں کیا ہے۔ کب قیام کیا ہے؟ ایک طرف سے یزید، اس کا ظلم، اس کا جبر، اس جیسے شخص کا آ جانا، اور دوسری طرف ایک بڑی امت کا امام کو خط لکھنا، اپنی جانب سے کم از کم امام کے لیے اس ظاہری طور پر حرکت کا اظہار کرنا، اور یہ حرکت امام کی کامیاب بھی ہو سکتی تھی۔ تاریخ میں جس چیز نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی اس تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ کیا تھا؟ شیعوں کی بے بسی۔ معذرت کے ساتھ ہمیں تاریخ میں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام نے ہی اس چیز کا گریہ کیا، امام نے ہی اس کا شکوہ کیا۔ قد آذانا جہلاء الشیعہ وحمقاؤہم، سب سے زیادہ اذیت ہمیں کس نے دی؟ جاہل شیعوں نے اور احمق شیعوں نے۔ لہذا یاد رکھیے گا، یعنی دشمن نے دشمن ہو کر امام کو اتنی اذیت نہیں پہنچائی جتنی بعض لوگوں نے شیعہ ہو کر اپنی حماقت اور جہالت سے امام کو اذیت پہنچائی۔
لہذا شیعہ ہونا آسان کام نہیں ہے۔ اگر ہمیں شیعہ ہونے کا ادعا ہے، اگر ہمیں اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، تو ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ شیعہ ہونے کا مطلب صرف شیعہ ہونا نہیں ہے، بلکہ بابصیر شیعہ ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں شیعہ ہو کر اپنی جہالت اور حماقت سے اپنے زمانے کے امام کو نقصان پہنچاؤں۔ لہذا غور کیجیے گا، امام نے کیوں قیام نہیں کیا پہلے اپنے 10 سال؟ اس لیے کہ پشت پر امت موجود نہیں تھی، اور جب امام نے ایک خاطر خواہ تعداد کو دیکھ لیا کہ جس کا اظہار کربلا میں ہوا کہ کم از کم 72 افراد امام کی پشت پر موجود ہیں، یہ اتنے لوگ بھی اگر موجود ہوں تو امام قیام کرتا ہے اور پھر وہ حرکت انجام دیتا ہے جو امام نے دی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا واضح معنی یہ ہے کہ دیگر ائمہ کو حتیٰ 70 افراد بھی اپنے دور میں ایسے مہیا نہیں ہوئے کہ وہ ان کی بنا پر قیام کرتے، اور اس کا شکوہ ائمہ نے بارہا اپنے جملوں میں کیا۔ لہذا اب ائمہ نے کیا کیا؟ اپنے عمل سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اس دوران جتنے بھی قیام ظالم حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر کہ جو بابصیر بعض مومنین کی جانب سے تھے، ائمہ نے اگر ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی ان کی حمایت ضرور کی ہے۔ اب یہ تاریخ میں پورا بحث ہے۔ قیام مختار کے بارے میں آپ کو مختلف باتیں ملیں گی، قیام زید شہید کے بارے میں آپ کو مختلف باتیں ملیں گی، جس کی وجہ سے ہمارے بعض شیعہ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آپ جس تاریخ کو پڑھ رہے ہیں وہ دشمن کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی ہے۔ آپ جو تاریخ پڑھ رہے ہیں یہ ان دسترخوانوں پر بیٹھ کر لکھی گئی ہے جو حکومت کے سجائے ہوئے دسترخوان تھے۔ بس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو قیام ان حکومتوں کے خلاف اٹھے ہوں ان قیامات کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شبہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کی گئی ہو؟ لہذا یہ تو بڑا واضح سا امر ہے۔ آج آپ غور کریں، میں عرض کرتا ہوں، میں سیاسی گفتگو سے، جو موجودہ سیاسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہوں، لیکن آج بھی اگر آپ بعض چیزوں کو آبزرو کرنا چاہیں آپ کو نظر آئے گا جو بھی موجودہ دور کے فرائین کے مقابلے پر اٹھتا ہے، میڈیا کیا کرتا ہے؟ جو فرعونوں کے ہاتھ میں ہے، طاقتور طبقہ جو اپنے ہاتھ میں لیے، وہ سب سے پہلے کام کیا کرے گا؟ انہی لوگوں کے کریکٹر کو مشکوک کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو بھی ان کے مقابلے پہ کھڑا ہوگا سب سے پہلے کیا بتائیں؟ کہیں گے یہ غدار ہیں، یہ ملک کے خلاف ہیں، یہ لوگوں کو نقصان۔ اور یہ دیکھیں قرآن نے فرعونوں کے معاملات میں بالکل، فرعون نے کیا کہا حضرت موسیٰ کو؟ اس نے کہا یہ فساد کرنے کے لیے آیا ہے، یہ چاہتا ہے کہ فساد کرے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ملک سے باہر نکال دے، یہ غداری کر رہا ہے۔ تو فرعونوں کا ہمیشہ سے سلوک کیا رہا ہے کہ ان کے مقابلے پر جو بھی طاقت اٹھتی ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فساد کرنے والے۔ ان کے کریکٹر کو، ان کی شخصیات کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لہٰذا تاریخ میں بنو امیہ اور بنو عباس کی ظالم حکومتوں کے مقابلے پر جتنے بھی قیام اٹھے ان کو اسی طرح سے ڈی مورلائز کیا گیا، ان کی شخصیات کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہذا اب اگر کوئی بے بصیرت آدمی تاریخ میں ان نکات کو سمجھے بغیر ان تمام باطل کے مقابلے پر اٹھنے والی حرکتوں کے بارے میں، اب اسی دوران اسی کے مابین ایسی قوتیں بھی تھیں کہ جو ان کی جانب سے سبوتاژ کرنے کے لیے، کبھی آپ نے تاریخ میں غور کیا ہے کہ بنو عباس کی حکومت جو پھر اتنی طولانی چلی ہے، بنو امیہ سے کئی گنا زیادہ، کئی سال زیادہ بنو عباس کی حکومت چلی، یہ اچانک تاریخ میں 100 سال بعد بنو عباس ابھر کے کہاں سے آ گئے؟ ان کے پاس تاریخ میں شخصیت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس یہ بڑی شخصیت نہیں، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے تاریخ۔ عبداللہ ابن عباس امیر المؤمنین کے زمانے میں بصرہ کی حکومت میں غبن کر کے بھاگ گئے۔ عبید اللہ ابن عباس امام حسن مجتبی کا فرماندہ جو بنو امیہ سے پیسے کھا کر امام کے ساتھ غداری کر گیا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ اور ابن عباس کے ان دو بیٹوں کے بعد سے لے کر اگلے تقریباً 50 سال تک ان کے پاس کوئی شخصیت نہیں، آدھی صدی جن کے پاس کوئی شخصیت نہیں تھی، وہ اچانک حکومت میں آ کیسے گئے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی آپ نے تلاش کیا تاریخ میں یہ اچانک بنو عباس آ کہاں سے گئے جن کا 50 سال تک تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے؟
ان سے زیادہ مضبوط بنی زبیر تھے، ختم ہو گئے۔ ان کا 50 سال، اگر ان دونوں بھائیوں کو شامل بھی کر لیا جائے، ان کے بعد تاریخ میں ان کے لیے کوئی شخصیت نہیں، 50 سال تک کوئی شخصیت نہیں ہے۔ 50 سال کے بعد ایک دم بنو امیہ کے سامنے بنو عباس آگے کہاں سے آئے؟ انہوں نے ائمہ کی شخصیات اور ان کے چلائے ہوئے انقلابات کو بعض شیعوں کی بے بصیرتی کے ذریعے سے اپنے حق میں کیش کرایا۔ جب تک آل محمد بنو امیہ کے خلاف قیام کرتے رہے اور لوگوں کو متوجہ کرتے رہے، یہ اپنے آپ کو ان کے ساتھ، چونکہ تھے تو پیغمبر کے چچا کے بیٹے، تو اپنے آپ کو اسی قبر میں رکھے رہے۔ وہاں پر انہوں نے بھی نعرہ لگایا الرضا من آل محمد، یہ نعرہ لگایا انہوں، تاکہ اس نام کو آل محمد کے کیش کریں، اور جیسے ہی حالات ان کی طرف ذرا سے سازگار ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو آل محمد پیش کر کے اس حق کو جو کہ ائمہ کا تھا اس پر قبضہ کیا۔ اب ائمہ غور کیجیے گا، دو طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک طرف بنو امیہ کے خلاف قیام بھی کروانا ہے، اور دوسری طرف یہ جو جھوٹے قیام ہو رہے ہیں ان سے روکنا بھی ہے۔ تو بس دونوں طرح کی حدیثیں آپ کو پیغمبر کے ائمہ کے زمانے میں مل جائیں گی۔ اب یہی وہ کانفلکٹس ہیں جن کے درمیان میں ائمہ نے سفر کرنا ہے، اور اس سے سوائے بصیرت کے کوئی اور باہر نہیں نکل سکتا۔ لہذا اب امام رضا علیہ السلام کے دور میں امام نے، اب غور کیجیے گا، اگر امام نے کوئی سیاسی حرکت نہیں کی ہے، اگر امام کا کوئی سیاسی کردار نہیں رہا ہے، تو بنو عباس کے مقابلے پر ہونے والے جتنے بھی انقلابات ہیں وہ کہاں سے آئے؟ کون تھا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا؟ پہلے بنو امیہ کے خلاف لڑتے رہے، پھر بنو عباس۔ لہذا غور کیجیے گا، وہ امام کہ جس کے والد بزرگوار کو مسلسل زندانوں میں قید رکھا گیا، امام کی عمر کا ایک بڑا حصہ زندان میں گزرا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا۔ سوال، اگر یہ امام صرف اپنے گھر میں بیٹھ کر نمازیں پڑھنے والا امام ہے، تو بنو عباس کے طاقتور ترین بادشاہوں کو ان کو قید کرنے کی ضرورت کیا پڑی؟ سوچے نا، مثلا آج کس کو قید کیا جا رہا ہے؟ اگر میں تھوڑی سی دیر کے لیے بھی مثال دینا چاہوں صرف سمجھانے کے لیے، ہر وہ آدمی کہ جس کو طاقتور طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا بھائی، جو ہاتھ اٹھا لے، کبھی میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، انہوں نے کہا جاؤ ہمیں تم سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو ذرا سا بھی اشارہ کر دے فوراً اس کو کیا کر رہے ہیں؟ اٹھا کے جیل میں ڈال رہے ہیں۔ بس غور کریں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا جس سے خطرہ ہوتا ہے حکومت کو قید اسے کیا جاتا ہے۔ بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید تو سب سے بڑی دلیل اس بات پر ہے کہ امام صرف اپنے گھر میں بیٹھنے والے نہیں تھے۔ اس کے مقابلے پر امام رضا علیہ السلام، اب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کوئی تو کام ایسا تھا کہ جس وقت ہارون نے امام کو شہید کیا ہے تو اس کے بعد وہ اس مخالفت کا شکار ہوا ہے کہ جس کو وہ کنٹرول نہ کر پائے۔ اب اس کے بعد غور کیجیے گا، قدرتی طور پر ہارون کے دونوں بیٹوں کے درمیان میں جھگڑا، اور اسی جھگڑے کا اور اسی لڑائی کا فائدہ ائمہ نے بھی اٹھایا، اور ائمہ کے چاہنے والے باب بصیر افراد نے بھی اٹھایا، اور پھر مامون کے خلاف ایک بڑی تحریک آمادہ۔ لہذا مامون کو دو طرف سے خطرہ تھا، ایک وہ افراد کہ جو اس کے بھائی امین کے ساتھ مل کر اس کے مخالف تھے، اور دوسری وہ تمام قوت کہ جو آل محمد کے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ لہذا اب اگر وہ امام رضا کو قید کرتا تو پھنس جاتا، لہذا اس نے وہ چال چلی جو پوری ہسٹری میں بہت کم لوگوں نے چلی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے شیعوں کو دھوکہ دینے کے لیے امام کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا۔ اب یہ امام کو کہہ رہا ہے میں آپ کو ولی عہد بنا رہا ہوں، امام نے کہا میں نے نہیں بننا۔ اب غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا ہے؟ امام اس سے انکار کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے شیعوں کو کہ یہ والی خلافت ہمارا حق نہیں ہے، ہمارا جو حق ہے وہ امامت ہے جو منصوص من اللہ ہے، اور میں تمہارا ویسا ہی رہنما ہوں جیسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رہنما تھے، جیسے بعد کے ائمہ تمہارے رہبر اور رہنما، میرا حق وہ ہے، میرا مقام وہ ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جب امام نے انکار کیا تو امام کو زبردستی گھر سے بلایا گیا، اور امام جب جا رہے تھے تو مدینہ سے امام ویسے ہی رخصت ہوئے ہیں جیسے امام حسین کربلا کو چھوڑتے وقت رخصت ہوئے۔
ایک ایک قدم پر امام اپنے شیعوں کو سمجھانے جا رہے ہیں کہ یہ جو ظاہری اس ولی عہدی کا ڈرامہ اس نے رچایا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ان تمام تحریکوں کو کنٹرول کرنا ہے، لہذا دھوکے میں مت آنا۔ اور جب اس نے زبردستی امام کو بلا لیا پورے راستے امام لوگوں کو اپنی امامت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پورے راستے۔ اور امام کا یہ سفر کامیاب رہا تھا، لہذا خود مامون کو خطرہ، اور وہ جانتا تھا کہ جتنے عرصے امام نے ولی عہدی کو قبول نہیں کیا، اتنی ہی زیادہ میرے خلاف لوگوں کے اندر قیام اور خلاف میری حکومت کے لوگوں کا قیام ہوتا رہے گا۔ لہذا اس نے حتی امام کو قتل کی دھمکی دے کر مجبوراً امام کو ولی عہد بننے پر مجبور کیا۔ اب یہ وہ آخری مرحلہ تھا کہ جہاں امام نے اس شرط پر ولی عہد کو قبول کیا کہ میں تیری حکومت کے کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاؤں، نہ کسی کو نصب کروں گا، نہ کسی کو معزول کروں گا، کسی حکومتی کام میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ امام اس پیغام سے پھر یہ بتانا چاہتے تھے اپنے شیعوں کو کہ میں جو امام ہوں وہ یہ خلافت نہیں ہے، لہذا اس کی ولی عہدی کے دھوکے میں مت آنا۔ لیکن کیا ہوا عزیزوں؟ مامون کی یہ چال کامیاب ہوئی اور ایک بڑا طبقہ ان تمام تحریکوں سے اس نے ہاتھ اٹھا لیا، یہ کہہ کر کہ جس مقصد کے لیے ہم کوشش کر رہے تھے امام کے لیے اب چونکہ وہ مہیا ہونے والا ہے، امام ولی عہد ہو گئے ہیں، مامون دنیا سے جائے گا تو امام خود بخود اس مقام پر آ جائے گا۔ جبکہ امام بار بار کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ نظام خلافت وہ نظام نہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر ایک بڑی تعداد کی بے بصیرتی کا نتیجہ کیا ہوا؟ ساری تحریکیں دب گئیں، اور جیسے ہی یہ تحریکیں دبی ہیں، ان تحریکوں کو چلانے والے جتنے بھی ایسے افراد تھے کہ جو سرکردہ لوگ تھے، ان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ اب یہ وہ مرحلہ تھا کہ جہاں پر دوبارہ شیعوں کو یہ متوجہ کرنے کی ضرورت تھی کہ امام کو ولی عہد نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ ولی عہد بنانے کے بہانے بنیادی طور پر نظر بند کیا گیا امام کو، اور امام کو گویا ہاؤس اریسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے۔ لہذا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر سے ایک تحریک کا آغاز کیا، اور یہ حرکت جناب حضرت معصومہ کی بالکل ویسی ہی حرکت ہے جیسی جناب زینب سلام اللہ علیہا کی حرکت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ جناب زینب کو اسیر کر کے لے جایا گیا اور جناب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا خود چلی گئی، لیکن دونوں میں شباہت کیا ہے؟ وہ کربلا کے واقعے کو اس کے حقیقی رخ کے ساتھ دنیا تک پہنچانا چاہتی تھیں، یعنی اپنے زمانے کے حسین کے پیغام کو پہچانا چاہتی تھیں۔ یہی کام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ نے کیا۔ لہذا اب جب بی بی اپنے گھر سے چلی ہیں، کون ہے حضرت معصومہ؟ بس ایک چھوٹا سا تعارف کرا دوں۔ حضرت معصومہ تاریخ میں وہ شخصیت ہے کہ جس کے لیے امام معصوم یعنی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کہ جن کے لیے معصوم پیغمبر نے کیا کہا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو، فدا ہاں ہو، اس کا باپ اس پر۔ اس کے بعد اگر کسی شخصیت، کسی خاتون کے لیے کسی معصوم نے یہ جملہ کہا ہے تو وہ جناب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کہ امام کاظم علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کے لیے کیا کہا؟ فداہا ابوہا، اس کا باپ اس کے اوپر فدا۔ امام مانا چھوٹا نہیں، لہذا آیت اللہ مراشی نجفی ایک چلہ انہوں نے، ان کا مشہور ہے کہ انہوں نے کوئی ریاضت کی، کوئی چلہ کاٹا۔ اب چلے کا تذکرہ آ گیا تو بس ایک بات کہہ دوں، پہلی ذیقعد سے لے کر 10 ذی الحج یہ 40 دن، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ واحد چلہ ہے جسے خود خدا نے مقرر کیا اور قرآن میں ذکر کیا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ میقات ربہ، حضرت موسیٰ کی اپنے پروردگار سے ملاقات اور میقات کا جو مرحلہ 40 لیلہ 40 راتیں،
یہ 40 راتیں کون سی ہیں؟ یہ پہلی ذیقعد سے لے کر 10 ذی الحج تک، یہ 40۔ فرمایا اب جو چلہ اللہ نے مقرر کر کے دیا ہے اس سے زیادہ بہترین چلہ کوئی اور، لہذا آپ اگر ابھی تک متوجہ نہیں بھی تھے کوئی مسئلہ نہیں، اس سال آج ہی سے شروع کریں۔ کوئی ایک ذکر، ضروری نہیں ہے اپنے اوپر کو فشار لے کر آئے، 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ استغفار، 1000 مرتبہ درود، 1000 مرتبہ کوئی اور ذکر آج کی شب سے شروع کریں۔ پیچھے 5 شب کے لیے پروردگار سے عذر خواہی کر کے کہ یا اللہ ابھی پتہ لگا ابھی سے شروع کر رہا ہوں، اور اگلے سال انشاءاللہ زیادہ توجہ کے ساتھ آج سے شروع کر دیں، اور چاہیں تو 5 دن آگے لے جائیں، مسئلہ نہیں، 15 ذی الحج تک لے جائیں، 40 دن اپنے پورے کریں کہ پروردگار یہ چلہ جو تو نے مقرر کیا اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے آثار اور برکات کو پھر اپنی زندگی میں انشاءاللہ خود آپ مہیا، اور پھر اس سال کریں گے تو اگلے سال انشاءاللہ اس سے بہتر توفیق آپ کے شامل حال رہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا چلہ کیا حضرت آیت اللہ مراشی نجفی نے، اور اس میں ان کو مکاشفہ ہوا تو پوچھا گیا کہ بھئی تم نے چلہ کیوں کیا ہے؟ کہا میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر کا نشان جاننا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا جملہ اور کہہ دوں، بقیہ کے قبرستان اور بقیہ کی مزارات کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی بقیہ کے مزارات کے لیے وہاں پر مزار حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا لفظ استعمال مت کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے اور تاریخ کی گواہی بھی یہ ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ 2 مضبوط ترین روایات جو کہتی ہیں یا بقیہ یا ریاض الجنہ، پیغمبر کے منبر اور محراب کے درمیان کا ٹکڑا، یہ 2 روایات، اور تیسری خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کا اپنا حجرہ، یہ 3 مقام، چونکہ وہ ساتھ ساتھ ہیں اس لیے دونوں کو ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ورنہ 3 یا 4 مقامات تاریخ میں بہت واضح ہیں، اصل قبر کہاں ہے کسی کو نہیں معلوم۔ لہٰذا اگر ہم خود متعین کرنے لگ جائیں تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تاریخ میں لوگوں کو یہ موقع دے رہے ہیں کہنے کا کہ تم جو یہ کہتے تھے کہ حضرت علی نے نشان مٹا دیا تھا اور جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا تھا، دفن میں کوئی شریک نہیں ہوا تھا، وہ بات غلط تھی۔ لہذا مزار ائمہ بقی کہا کریں، مزار معصومین بقیہ ضرور کہا کریں، جناب زہرا کے مزار کا لفظ استعمال مت کیا کریں، کیونکہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ جناب زہرا کا مزار معلوم نہیں۔ اب جب انہوں نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں تو جواب ملا کہ حضرت زہرا کی مرقد اسرار الہیہ میں سے ایک سر ہے جو جب تک حضرت امام زمان علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا تب تک وہ نشان ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ کہا لیکن ہر معصوم کی قبر کا اپنا ایک فیض ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فیض ہمیں حاصل ہو، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو فرمایا کہ جب تک وہ قبر کا نشان تمہیں نہیں ملتا اس فیض حاصل کرنے کے لیے علیکم بالمعصومہ، تمہیں چاہیے کہ تم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر سے توسل کرو، یعنی تمہیں وہی فیض حاصل ہوگا جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر سے حاصل ہوگا۔ اب یہ ذات برکت حضرت کریمہ آل محمد جب انہوں نے دیکھا تو پھر بی بی نے ایک حرکت شروع کی، ایک سلسلہ شروع کیا، وہاں پر امام رضا لوگوں کو اپنی امامت کی طرف پوری طرح سے متوجہ کر رہے، اور مامون نے جب ایک مرتبہ یہ کہا کہ نماز عید آپ پڑھا دیں تو امام نے رد نہیں کیا۔ کیوں؟ نماز عید پڑھانا امام کا حق ہے، نماز جمعہ پڑھانا امام کا حق ہے، لہذا جب نماز عید کہا گیا تو وہی امام کہ جس نے ولی عہد کو بالاجبار قبول کیا تھا اس نے کہا ہاں میں ضرور پڑھاؤں گا، کیوں میرا حق ہے، لیکن کہا ویسے پڑھاؤں گا جیسے پیغمبر۔ اور جب آپ گھر سے چلے ہیں تو ابھی آسدے راستے نہیں پہنچے تھے، ایک اجتحام تھا جو امام رضا کے ساتھ موجود تھا، اور اسی اجتحام نے یہ بتا دیا کہ امام دشمن کے سینے میں، دشمن کے گھر میں بیٹھ کر بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے تھے بلکہ اپنی امامت کے لیے زمینہ فراہم کر رہے تھے۔ جب مامون نے یہ دیکھا
تو اول آدھے راستے میں رکوا دیا گیا، اور پھر آپ کی یہ ساری شہرت اور آپ کا یہ سارا مقام دیکھ کر اس نے طے کر لیا کہ میں ہم کو زندہ نہیں چھوڑوں۔ اور اب عین یہ وہی وقت تھا کہ جب حضرت معصومہ نے حرکت شروع کی اور اپنے قافلے کو جاری کیا، اور پورے راستے لوگوں کو یہ سمجھاتے ہوئے آئیں کہ امام رضا ولی عہد نہیں ہے، بلکہ ولی عہدی کے بہانے امام کو نظر بند کر کے اور امام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جائے۔ لہذا جب مامون نے یہ دیکھا کہ جناب حضرت معصومہ ایک مرتبہ پھر جناب زینب کی طرح سے اپنے زمانے کے طاغوت کا تخت الٹنے کے لیے راستے میں موجود ہے، تو صحابہ کے مقام پر حضرت کے قافلے کے اوپر حملہ کروایا گیا۔ جناب معصومہ کے جو بھائی بھتیجے رشتہ دار ساتھ تھے، ان میں ایک بڑی تعداد کو شہید کیا گیا، بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، اور وہیں جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کو کسی کے ساتھ ہاتھ زہر دلوا دیا۔ اب جب بی بی نے دیکھا نا کہ میں اپنے حسین تک نہیں پہنچ پاؤں، تو بی بی نے وہاں پر کسی سے پوچھا، کہا کیا قم کی سرزمین نزدیک ہے؟ کہا بی بی قم کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہا میرے بابا نے بتایا ہے قم میرے شیعوں کا شہر ہے۔ زمانے کے شیعہ اپنے زمانے کے امام کی کتنی بڑی قوت ہو سکتے ہیں، اس کو حضرت معصومہ کے اس جملے سے سمجھنے کی کوشش کی۔ جب سارے افراد قافلے کے شہید کر دیے گئے، ایک بے آسرا کیفیت ہے حضرت معصومہ پر، تو بی بی کیا کہہ رہی ہیں، مجھے میرے شیعوں کے درمیان لے جاؤ۔ شیعوں کے درمیان ہونا باعث آرامش ہے، باعث ہے اس بات کا کہ بی بی کے قلب کو تقویت ملنی ہے، تو مجھے میرے شیعوں کے درمیان لے جاؤ۔ جب قم کی طرف بی بی کو حرکت دی گئی، اور یہاں قم میں لوگوں کو پتہ لگا کہ بی بی کے قافلے پر حملہ کر کے آپ کے گھر والوں کو شہید کر دیا گیا، اور اب بی بی یہاں آ رہی ہیں، جیسے یہ اتنا ملی پورا شہر آمادہ ہو گیا، اور ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں میں پھول لیے ہوئے شہر کے باہر جمع ہو گئے، اور جو اس وقت قم کے شیعوں کے رئیس تھے، سردار تھے، وہ آگے پہنچے، اور انہوں نے چاہا کہ بی بی کے اونٹ کی مہار کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اور ایک غلام بن کر بی بی کے اونٹ کو لے کر آگے کی طرف بڑھیں، تاکہ اپنے لیے باعث عزت و شرافت ہو سکے۔ میں کہوں گا بی بی معصومہ، آپ کے قافلے پر حملہ ہوا، آپ کے بھائیوں کو شہید کیا گیا، لیکن آپ کے سروں سے چادروں کو تو نہیں اتارا گیا، آپ کے ساتھ بچوں کو تماچے تو نہیں مارے گئے، بی بی آپ کے پسے گردن بازو تو نہیں باندھے گئے۔ اور جب آپ اپنے شیعوں کے محلے میں، اپنے شیعوں کے شہر قم میں وارد ہو رہی تھی، اور آپ وہاں پر پہنچی ہیں، تو بی بی سارے شیعہ آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جن کو دیکھ کر یقیناً آپ کے قلب کو قوت ملے گی۔ لیکن ہائے جناب زینب سلام اللہ علیہا، ارے جب بی بی دوبارہ کوفہ پہنچی ہے تو اپنے دور کا شیعوں کا شہر کہلاتا تھا، بجائے اس کے کہ جناب زینب کے دل کو تقویت ملتی، اب جو بی بی نے دیکھا تو بی بی کی اسیری کا تماشا کرنے والے آئے ہوئے ہیں۔ ارے اس قافلے پر تالیاں بجانے والے، دف بجانے والے، پتھر برسانے والے آئے ہوئے ہیں۔ ارے بی بی آپ جب وارد ہوئی، لوگوں نے تمام احترام کے ساتھ آپ کو ٹھہرایا، لیکن بی بی کو اسی کوفے میں زندان کے اندر قید کیا گیا، آپ کو بڑے احترام سے ایک مقام پر ٹھہرایا گیا، لیکن جناب زینب کو ابن زیاد ملعون کے دربار میں لے جایا گیا۔ بس جناب معصومہ سلام اللہ علیہ تقریباً 20 دن وہاں پر رہی، اور پھر زہر کے اثر سے 20 دن کے بعد بی بی کی شہادت واقع ہو گئی۔ اب معصومہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کا مرحلہ ہے۔ بی بی کی شہادت کے بعد بی بی کو غسل و کفن دے دیا گیا، لیکن جب قبر میں اتارنے کا مرحلہ آیا تو ایک مرتبہ سارے شیعہ پریشان کھڑے ہیں، اس لیے کہ بی بی کا کوئی محرم موجود
موجود نہیں تھا۔ اب کیا کیا جائے، قبر میں کیسے اتارا جائے، بڑا مشکل سے فیصلہ کر کے اس زمانے کی سب سے متقی شخصیت کو ایک مرتبہ آمادہ کیا گیا، لیکن جیسے ہی بی بی کے جنازے کو پڑھ کر قبر میں اتارنے کا مسئلہ آیا، ایک مرتبہ دیکھا تو نقاب پوش آئے ہیں اور آ کر انہوں نے بی بی پر نماز جنازہ کو پڑھا۔ نماز جنازہ کو پڑھنے کے بعد دونوں نے مل کر بی بی کو تربت میں اتارا۔ ارے امام رضا سے برداشت ہوا، اجازت امامت سے آئے ہیں اپنی بہن کو دفنانے۔ میں کہوں گا مولا آپ پر بڑا سخت ہوگا جب آپ نے اپنی بہن معصومہ کے جنازے کو اس عالم میں دیکھا ہوگا، لیکن اے زمانے کے علی، جب آپ اپنے زمانے کی بہن معصومہ کو اتار رہے ہیں تو آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، آپ کی بہن کو بڑے احترام سے غسل و کفن دیا گیا، لیکن ایک علی وہ تھا جو شام کے زندان میں تھا، اپنی بہن معصومہ سکینہ کو جب لحد میں اتار رہا ہے تو کوئی غسل و کفن نہ تھا، اس لیے کہ بی بی کا کرتا بدن سے چپک گیا تھا۔ غسالہ دیکھ کر کہتی ہے ارے بچی کو کیا مرض لاحق تھا، کہاں مریض نہ تھی، کربلا سے لے کر شام تک اتنے تازیانے کھائے کہ کفن کرتا بی بی کا بدن سے چپک۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ منتقم زہرا، منتقم کربلا، منتقم حسینان کربلا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ تمام علماء مراجع ظام کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ اس تمام جتنی بھی عبادت ہے، بار الہ اس سب کے ثواب کو ایصال فرما۔ ائمہ اطہار بالخصوص امام رضا اور امام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں، اور اس کا جو بھی ثواب بار الہ تیری بارگاہ میں جاری ہے اس کو ایصال فرما۔ حاضرین کے تمام مرحومین شہداء ملت جعفریہ، بالخصوص مرحومہ امینہ بائی بنت علی بھائی نورانی، فیروز ابن خان محمد لاڈلی والا، امیر علی خان محمد لاڈلی والا، مرحوم قاسم علی جپان والا، مرحومہ روبی جپان والا کی ارواح کو بار الہ ان تمام مرحومین کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ ان تمام مرحومین کے قبر برزخ کی تمام منازل کو آسان فرما۔ ان تمام مرحومین و تمام حاضرین کو قیامت کے دن جناب سیدہ کے شفاعت میں مشمول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔